اللہ رب العزت نے 100 صحیفوں کو نازل فرمایا اور 4 کتابوں کو نازل فرمایا. سب سے پہلے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا. جب حضرت داؤد علیہ السلام موجود تھے یہ آسمانی کتاب بھی موجود تھی، اس کے احکامات موجود تھے، ان کی شریعت موجود تھی. جب حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے ماننے والوں نے، دنیا والوں نے اس آسمانی کتاب کو تبدیل کر دیا. جی میں جس طریقے سے آیا، من میں جس طریقے سے آیا، انہوں نے کر لیا اور عمل کرنا شروع کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تورات نازل فرمایا. جب تک موسیٰ علیہ السلام باقی تھے، تورات آسمانی کتاب باقی تھی، اس کے احکامات باقی تھے، ان کی شریعت باقی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے ماننے والوں نے تورات کے اندر تبدیلی فرما دی. دل میں جو آیا کیا، من میں جو آیا کیا، احکامات کے اندر تبدیلی ہو گئی. ان کے قانون کو جو اللہ نے نافذ کیا تھا تورات کے اندر، قانون کے اندر تبدیلی کر لی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انجیل عطا فرمایا. جب تک عیسیٰ علیہ السلام باقی تھے، انجیل جو کا تو باقی تھی، کوئی تبدیلی نہیں تھی، کوئی فرق نہیں تھا. جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کے ماننے والے انجیل کو تبدیل کر دیا. آج دنیا کے اندر نہ زبور اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، نہ تورات اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، نہ انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. صرف ترجمہ موجود ہے، وہ بھی الٹا سیدھا ترجمہ. جس زبان میں اللہ نے نازل فرمایا، یہ زبان کو بھی تبدیل کر دیا، اس کتاب کو بھی تبدیل کر دیا، اس کتاب کے قانون کو بھی تبدیل کر دیا. آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا وہ مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث، اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں تشریف لائے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً اس مقدس کلام کو اتارتے گئے. 40 سال کی عمر تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید کا نزول ہوا. جب 63 سال کی عمر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس کلام اللہ کا مکمل و کمپلیٹ ہو گیا. 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرس 20 پر 3 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت نے اس مقدس کلام کو مکمل فرمایا. لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے پورے کا پورا قرآن مجید آسمانی دنیا پر ایک وقت نازل فرما دیا. اس کے بعد جیسا جیسا ضرورت پڑتی گئی اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً 2 سورتیں، ایک سورت، ایک آیت، 10 آیتوں کو جیسا ضرورت پڑتی گئی اللہ رب العزت قرآن مجید کو نازل کرتے گئے.
جب اللہ رب العزت نے پہلے پیغمبروں کو کتابوں کو نازل فرمایا، یہ کہا تھا کہ ہم آسمان سے اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں، اس کے اندر قانون کو ہم نے نافذ کر دیا، جب تک آپ رہیں گے اس کتاب کی حفاظت کرنا اور آپ کے بعد حفاظت کرنے والوں کی ذمہ داری میں کتاب کو دینا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کتابوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب تک نبی داؤد علیہ السلام موجود تھے کتاب باقی تھی، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے کتاب باقی تھی، عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے کتاب باقی تھی۔ جب وہ چلے گئے لوگوں نے تبدیل کر لیا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ رب العزت نے جو مقدس کلام مجید کو جو نازل فرمایا، اس وقت اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن مجید کو بھی ہم ہی نازل کرنے والے، ہماری عزت و جلال کی قسم، قیامت کی صبح تک اس مقدس کلام کے اندر زیر زبر تو دور کی بات ایک نقطے کی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اس کے نازل کرنے والے بھی ہم، اس کی حفاظت کرنے والے محافظ بھی ہم اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے 1400 سال کا زمانہ بیت گیا دوستو، ایک حرف کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ اگر کوئی نشر و اشاعت کے ذریعے سے، پرنٹنگ کے ذریعے سے قرآن مجید کے، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے صفحات تبدیل ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر کا صفحہ ادھر آ گیا، ادھر کا ادھر آ گیا، کبھی صورت ادھر کی ادھر چلی گئی، کبھی ادھر کی صورت ادھر آ گئی۔ حافظ قرآن جب پڑھتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم 10 سال کے حافظ ہوں گے، 8 سال کے حافظ قرآن ہوں گے، 20 سال کے حافظ قرآن ہوں گے، 70 سال کی عمر کے بزرگ حافظ قرآن ہوں گے۔ جب قرآن مقدس کو پڑھیں گے کہیں گے اللہ کی قسم یہ صفحہ تبدیل ہو چکا ہے، یہ پیچھے کی صورت سامنے آ چکی ہے، سامنے کی صورت پیچھے آ چکی ہے، صحیح کرنا چاہیے۔ نمبرات کو لکھ دیں گے، یہ صفحہ ادھر ہے، وہ صفحہ ادھر ہے، پڑھنے والے ذرا غور سے پڑھیں، صفحہ نمبر یہاں سے شروع کریں اور صفحے نمبر وہاں سے جا کر کے اس صورت کو شروع کریں، پیچھے کا آگے ہو گیا، آگے کا پیچھے ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس مقدس کلام کو نازل فرمایا، حفاظت کی ذمہ داری لی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ دنیا والے یہودی و نصرانی، کافر و مشرک، مجوسی، اگر یہ چاہیں اللہ کے کلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، قرآن مجید کا بھی چیلنج ہے، ہمارا بھی چیلنج ہے، پوری دنیا کے قرآن مجید کو مشرق سے لے لو، مغرب سے لے لو، شمال سے لے لو، جنوب سے لے لو، پورے مقدس قرآن مجید کو اٹھاؤ، سمندر میں ڈال دو، اعلان کرو دنیا کے اندر کوئی قرآن مجید موجود نہیں، آپ کا اعلان ختم نہیں ہوگا، لاکھوں کے حفاظ کرام کھڑے ہو جائیں گے۔ ارے ظالم، تو کتاب کی شکل میں جو قرآن مجید موجود تھا سمندر میں تو پھینک دیا، ہمارے سینے میں جو قرآن مجید محفوظ ہے اس کا کیا کرے گا؟ اس کا کیا کرے گا؟ جو چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں اسے تو آنکھ کی نظر کر سکتا ہے، لیکن ہمارے سینے کے اندر جو مقدس کلام مجید کو اللہ نے محفوظ فرمایا، ارے ظالم بتا تو اس کا کیا کرے گا؟ لاکھوں کے حفاظ کرام کھڑے ہو جائیں گے، کروڑوں کے اربوں کے حفاظ کرام۔ ابھی اس کا اعلان ختم نہیں ہوگا کہ میں نے ساری دنیا کے قرآن مجید کو سمندر میں ڈال دیا، ایک بھی قرآن مجید دنیا میں موجود نہیں، اس کی آواز ختم نہیں ہونے پاتی، کروڑوں کے حفاظ کرام کھڑے ہو جائیں گے، کروڑوں کے حفاظ کرام، اور قرآن کے مطلب کو بیان کرنے والے، معنی کو بتانے والے مفسرین کرام آ جائیں گے، محدثین آ جائیں گے۔ تو قرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس مقدس کلام کو اللہ نے فرمایا، اس مقدس کلام کو ہم نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ بس ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پڑھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو اور عمل کرو۔ بس چوں و چرا کرنا مقدس کلام میں ہماری ذمہ داری نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے شروع میں ہتھوڑا مارتے ہوئے ظالموں کے دماغوں پر کہا، اللہ کو معلوم تھا
قیامت کے قریب لوگ پیدا ہوں گے، ہماری مقدس کلام کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، نبی کی شریعت پر انگلیاں اٹھائیں گے، اس کے معنی اور مطالب پر، اس کی تفسیر پر، اس کے فہم پر، اس کے تدبر پر غور و فکر کرنے کے بجائے انگلیاں اٹھائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ کون کہا؟ عالم صاحب، حافظ صاحب نے کہا، مفسر صاحب، محدث صاحب؟ اللہ نے کہا جس مقدس کلام کو اللہ نے نازل فرمایا وہ احکم الحاکمین نے ہتھوڑا مارتے ہوئے ظالموں کے دماغوں پر کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی ہماری مقدس کلام کے اندر شک کی نگاہ سے دیکھے گا، شبہ کی نگاہ سے دیکھے گا، اور کوئی جو ہے دوسرے انداز سے دیکھے گا، اس کا ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی لیے شروع ہی میں اللہ نے کہہ دیا الف لام میم، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہاں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عام طور پر علماء نے یہ فرمایا اس کے معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد کے جملے میں صاف اللہ نے وضاحت فرمائی، غرض کے 1450 سال کا زمانہ ہو گیا، قرآن مجید کا زیر بھی باقی ہے، زبر باقی ہے، جزم باقی ہے، تشدید باقی ہے، مد باقی ہے، ہر ایک لفظ کو اللہ نے باقی رکھا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتے۔ دنیا والے تبدیل کرنا چاہا، بدلانے والے بدل گئے، مقدس کلام کو نہیں بدلا سکے۔ زندہ معجزہ ہے یہ، زندہ معجزہ۔ حضرات انبیاء کو اللہ رب العزت معجزہ عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ اولیاء کو کرامات عطا فرماتے ہیں، کرامتیں، اسی طریقے سے حضرات انبیاء کو اللہ معجزے عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں کے معجزات ہیں، اس میں سے ایک معجزہ زندہ قرآن مجید جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، زندہ معجزہ، قیامت تک رہے گا، کوئی نہیں بدلا سکتا، بدلانے والے بدل گئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں 22 پارے میں اللہ نے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے اس امانت کو سماوات آسمانوں پر نازل کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا، ارادہ کیا۔ آسمان ڈر گئے، ساتوں آسمان ڈر گئے، والارض، زمینوں پر ہم نے نازل کرنے کا ارادہ کیا، زمین بھی ڈر گئے۔ کتنے زمین ہیں؟ 7 زمین، ساتوں آسمان، ساتوں آسمان بھی ڈر گئے، ساتوں زمین بھی ڈر گئے۔ والجبال، پہاڑ، کتنے بڑے پہاڑ۔ علماء نے لکھا ہے یہ زمین کو اللہ نے بچھا کر، جس طریقے سے ہم کوئی چیز کو دیوار پر لٹکا کر میخ ٹھوکتے نا، ٹھوکتے نہیں ٹھوکتے، مارتے نہیں مارتے، مارتے ہیں یا گم سے لگاتے ہیں نہیں، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زمین کو بچھا کر پہاڑوں کو میخ کے مانند کھڑا کر دیا، نہیں ہلنا، کوئی چیز نہیں ہلنا بول کر کے جس طریقے سے ہم انسان کھیل مارتے ہیں یا میخ مارتے ہیں یا کوئی اور چیز سے لگاتے ہیں، اللہ نے پہاڑوں کو، مضبوط پہاڑوں کو زمین کے اوپر کھڑا کر دیا، میخوں کے مثال۔ ساتوں آسمان ڈر گئے، زمین ڈر گئے، اب پہاڑوں کی جب باری آئی پہاڑ بھی ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا اس مقدس کلام کو ہم جب نازل کرنا چاہا، آسمان ڈر گئے، زمین ڈر گئے، پہاڑ ڈر گئے۔ اس مقدس کلام کو کون اٹھا لیا؟ ایک انسان اپنے سینے میں اٹھا لیا، ایک انسان اپنے سینے میں بٹھا لیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، یہ نادان بھی ہے۔ ایسا نادان انسان، ایک جاہل قسم کا آدمی ہمارے مقدس کلام کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جبکہ آسمان گڑ گڑانے لگے، آسمان ڈر گئے، جبکہ زمین ڈر گئے،
جبکہ پہاڑ ڈر گئے، لیکن ایک نادان انسان، ایک کمزور انسان، جبکہ اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور ہے، یہ انسان ہمارے مقدس کلام کو اپنے سینے میں بٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بتاؤ، آسمان سے اونچا مقام انسان کا، زمین سے اونچا مقام انسان کا، پہاڑوں سے اونچا مقام انسان کا، کہاں تک ہم نے قدر کیا قرآن مجید کی؟ پڑھنے پڑھانے کا کہاں تک ہم نے انتظام کیا؟ سننے سنانے کا کہاں تک ہم نے انتظام کیا؟ آج کہنے دیجئے ہمیں، قرآن مقدس کی محبت دل کے اندر ہوتی، اللہ کی قسم پوری مسجد پر ہوتی، 2-4 دن کے نمازی بن گئے ہم، بات چھٹی، چلو آج بھی کیا سمجھتی معلوم؟ آج کیا دن؟ آج پیر، ختم قرآن نہ، آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ختم قرآن نہیں، ختم ستواں ہوگا، رمضان ہی ختم ہوگا، اس تصور ہے سو۔ یہاں قرآن مجید ختم ہوا، سو پڑھنے والوں کا ختم ہوا، سننے والوں کا ختم ہوا، لیکن کیا سمجھتی معلوم؟ ہو گیا آج رمضان ختم۔ ایسا نہیں ہے، رمضان ختم کب ہوگا؟ چاند نظر آئے گا اس وقت۔ یہاں تو مقدس کلام کو ختم کیا ہے جو تراویح میں پڑھا جاتا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن مقدس سے کتنی محبت ہے، دنیا کی ہر چیز سے محبت ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل میں بسانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں۔ یاد رکھو، کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے ایک آدمی کو پیٹ رہے ہوں گے، خوب پٹائی ہوتی رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، فرشتوں سے کہیں گے، ارے اللہ کے بندوں، رک جاؤ، یہ تو میرا امتی ہے، تم اسے کیوں پیٹ رہے ہو؟ دل کے کانوں سے سنیے، توجہ چاہتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو دیکھ کر کہیں گے، فرشتوں اس کی پٹائی کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو میرا امتی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ ارے وہ آقا کیوں نہ یاد کریں؟ وہ آقا ہر جگہ امت کی فکر، اپنے پیٹ پر پتھروں کو باندھنا پسند کیا، ہمیشہ امت کی یاد۔ فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ، مطالبہ کرنے والے نے بڑا سخت مطالبہ کیا ہے، اس لیے اس کے مطالبے سے اللہ رب العزت نے حکم دیا پٹائی کرو، ہم پٹائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، کون مطالبہ کیا ہے؟ کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مقدس کلام مطالبہ کیا ہے اللہ کے یہاں۔ اے اللہ، یہ تو نے تو نازل فرما دیا مجھے، یہ تیرا بندہ میری بے حرمتی کیا کرتا تھا اور میرا ادب نہیں کیا کرتا تھا، میری تلاوت نہیں کیا کرتا تھا، اور جو ہے میرے جو احکامات آپ نے جو نازل فرمائے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے آج اسے سزا دینی چاہیے۔ مطالبہ کرنے والا قرآن مجید مطالبہ کیا ہے تو اللہ کا حکم ہوا، اس لیے ہم اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ آگے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مطالبہ کرنے والا تو بڑا زبردست ہے، ہاں تب مطالبہ کرنے والا مقدس قرآن مطالبہ کر رہا ہے تو کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، ہونے دیجئے پٹائی اس کی، یہ عالم ہوگا۔ یاد رکھو، قرآن مجید سے دوری یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ارے دنیا کی ہر چیز کو مارو ٹھوکر، اللہ کے کلام کو سینے سے لگاؤ۔ دنیا اور آخرت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس مقدس کلام مجید کے اندر۔ ہم نے کیا دیکھا قرآن مجید کو، کیا پڑھا ہم نے قرآن مجید کو؟ اسی لیے کہا قرآن مجید با سے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ کے با سے شروع ہوتا ہے، اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ کہاں ختم ہوتا ہے؟ ناس، ناس کا آخری لفظ سین ہے، اب با اور سین کو ملا، بس علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے اندر قرآن مجید کسی کے سینے میں آ گیا، اگر کوئی قرآن مجید کا پڑھنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، اس کے حلال کو حلال جاننے والا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے حرام کو حرام جاننے والا ہے، اللہ کی قسم قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز کی اسے ضرورت نہیں پڑتی، بس قرآن مجید ہمارے پاس ہے۔
با سے شروع ہوا سین کو ختم ہوا, با اور سین کو ملا, بس ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے, بس اس کے علاوہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا, بدقسمت لوگ ہی ہم. پڑھنے والے کے لیے خوشخبری, کہا گیا کہ الف لام میم, بچہ ہو یا بڑا ہو ایک ہی سانس میں پڑھ دے گا, الف لام میم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. اگر کوئی الف لام میم پڑھ لے گا تو 30 نیکیاں دی جائے گی, 30 نیکیاں, ایک حرف پر 10 نیکیاں. اگر کوئی اخلاص سے پڑھ رہا ہے, اچھے انداز سے, ترتیل سے, تجوید کے ساتھ, وہ تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جس طریقے سے پڑھنا چاہیے پڑھ رہا ہے, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ اور کتنا دیں گے. یہ قرآن مجید اللہ کا دسترخوان ہے, کھاؤ اس سے جتنا کھا سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں. یہ قرآن مجید نور مبین ہے, اس کے نور کو حاصل کر لو, جو ہے گمراہیوں کے ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے. یہ قرآن مجید نجات اور دہندہ ہے, پکڑ لو اسے, جہنم سے بچ جاؤ گے. یہ قرآن مجید ہدایت والی کتاب ہے, ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے راستہ بتانے والی. یہ قرآن مجید جس کے پاس ہے, ایسا تو ہمارے گھروں میں بھی ہے نہیں, ہے طاقوں میں. ماہر القادری نے کچھ اشعار لکھے ہیں, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, یہ ہماری کیفیت ہو گئی. کہاں قرآن مجید جہیز میں دیے, ہڑا کو لپٹ کو اس کے اوپر یا تو ٹی وی کے اوپر اونچی جگہ رکھ دیا یا تو کسی طاق میں رکھ دیا. جہیز میں آیا سو قرآن شریف نا, کب تک رہے گا؟ 4 سال 5 سال, پڑھنے نہیں آتا, وہ ایک دینا آسان. اس کے بعد میں لاکھوں مسجدوں میں رکھ ڈالتے, رکھ ڈالو دیے سو گھر میں, کہ گھر میں نہیں پڑھتے, گھر میں پڑھنے نہیں آتا. پھر دیے کئی کو قرآن مجید کے اندر انگلی جو ہاتھ پھیر کر کے دیکھو, آدھی انچ کی دھول ملے گی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ کیفیت ہم لوگوں کی. قرآن مجید کو پڑھیں گے اللہ کی قسم, کبھی گمراہی کے راستے پر انسان نہیں جائے گا, ہدایت والے راستے پر چلے گا. چھوڑ دیا ہم نے قرآن مجید کو. قرآن مجید پر ہم عمل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. مرنے کے بعد قبر میں جب فرشتے آئیں گے, قرآن مجید کہے گا, چلو ہٹو یہاں سے, کیوں کھڑے ہو یہاں پر, چلو اس اللہ کے بندے کو آرام کرنے دو. دنیا کی تمام مشقتوں کو جھیل کر کے یہاں آیا ہے, آرام سے سویا ہوا ہے, سونے دو. کہو کیا کہنا چاہتے ہو, جواب ہم دیں گے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کے دن ایک آدمی, وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, شوہر بیوی کا نہیں ہوگا, بیوی شوہر کی نہیں ہوگی, باپ بچوں کا نہیں ہوگا, بچے باپ کے نہیں ہوگے, نفسا نفسی کا. رے انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, انبیاء بڑے بڑے. ہمارا کون سا حساب؟ ایک آدمی کھڑا ہوا ہوگا بڑی پریشانی کی حالت میں, ایک خوبصورت شکل میں, بہت حسین و جمیل شکل میں سامنے آئے گا, آ کر کہے گا, او اللہ کے بندے کیا مجھے پہچانتے ہو؟ ایک کہے گا, نہیں میں نہیں پہچانتا, آپ کون ہیں, آپ ہی بتا دیجئے. وہ کہے گا, ارے تو مجھے نہیں پہچانتا, میں اللہ کا کلام ہوں, اللہ کا کلام. میں کون؟ اللہ کا کلام ہوں, قرآن مجید. دنیا کے اندر تو رات کی نیند کو قربان کرتا تھا, مجھے پڑھتا تھا. دن کے اندر جب بھی وقت ملتا مجھے اٹھا کر آنکھوں سے لگاتا اور مجھے پڑھتا, اس کے معنی پر غور و فکر کرتا. اللہ نے میرے اندر جس چیز کو حلال کیا اس پر چلتا, اللہ نے جس میرے اندر جسے حرام کیا تو اس سے بچتا. ارے اللہ کے بندے, آج تجھے ضرورت ہے, چل اللہ کی عزت و جلال کی قسم, میں تیری سفارش کراؤں گا. ہاتھ پکڑ کر کے علماء نے لکھا ہے اللہ کے دربار میں لے کر کے جائے گا, کہے گا اللہ میری سفارش کو قبول فرما.
فرما اس لیے کہ تیرا بندہ مجھے رات دن پڑھتا تھا, جب بھی فرصت ملتی آتا, وضو کرتا, آنکھوں سے لگاتا, سینے سے لگاتا, مجھے پڑھتا, تلاوت کرتا, چین کو نہیں دیکھا, آرام کو نہیں دیکھا, سکون کو نہیں دیکھا, جب بھی وقت ملتا مجھے اٹھا کر کے پڑھتا, سینے سے لگاتا. اے اللہ آج تیرا بندہ پریشان حال ہے, میری سفارش کو قبول فرما, اسے جنت میں داخل فرما. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, اللہ کے کلام کی جب سفارش ہوگی اللہ انکار نہیں کریں گے, کہیں گے ٹھیک ہے جنت میں چلے جاؤ. یہ قرآن مجید کا مرتبہ. قرآن مجید جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر موت تک, قبر تک, میزان تک, حشر تک, محشر تک, جنت تک ساتھ میں رہے گا. کیا سمجھا ہے ہم نے؟ ایک جہیز میں دینا سیکھا, ایک لینا سیکھا, بس. دنیا اور آسمانوں زمینوں کے خزانے اس کے اندر موجود ہیں. ارے غیروں نے اس کی قدر کی, غیروں نے. ہم کیا قدر کریں گے مسلمان؟ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم, بہت بڑے اللہ والے الحمدللہ اس وقت موجود ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں ایک شہر میں ایک بستی کو گیا. عام طور پر حضرت کے اکثر جو ہے سفر ہوتے رہتے ہیں. حضرت نے خود لکھا ہے فجر صبح میں ایک جو ہے ملک میں تو شام میں ایک ملک میں, فجر سے لے کر ظہر تک ایک ملک میں تو پھر مغرب سے لے کر عشاء تک ایک دوسرے ملک میں. ایسا سفر ہوا کرتا ہے حضرت کا. اتنے بڑے اللہ کے بندے. فرماتے ہیں کسی ملک میں حضرت کو بلایا گیا, پوری دنیا کا سفر ہوتا رہتا ہے. جب حضرت جا رہے تھے ایک اللہ کی بندی بڑی تیزی کے ساتھ آئی, بڑی تیزی کے ساتھ, پردے کے ساتھ تھی, چہرہ چھپا ہوا تھا. آ کر کے سلام کیا, حضرت نے جواب دیا. حضرت نے خود لکھا ہے وہ اللہ کی بندی حضرت سے سوال کیا کیا آپ مسلمان ہیں؟ حضرت نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو اللہ کی بندی دوسرے جملے میں کہا کیا آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ حضرت نے کہا الحمدللہ چھوٹا قرآن مجید اللہ والے ہمیشہ جیب میں رکھا کرتے ہیں. موبائل رکھتے نہیں, ہمیں رکھتے نہیں, رکھتے ایک ایک دو دو موبائل. اللہ والے قرآن مجید رکھتے. میں یہ نہیں بولتا کہ موبائل نہیں رکھنا, رکھو, ضرورت کی چیز ہے. کبھی ہم نے قرآن مجید کی بات دور کی, کبھی یاسین رکھا ہے جیب میں؟ رکھا ہے؟ نہیں رکھتے. دنیا بھر کی کہانیاں رہتی ہیں اس میں, موبائل میں انگلیاں کر لگ بیٹھتے نہیں. ٹائم مل گا تو واچ کام, انگوٹھا چلتے رہتا, انگلیاں چلتے رہتی ہیں, دیدے بھی چلتے رہتی ہیں, دماغ کہاں کی پھرتے رہتا. اللہ والے قرآن مجید کو جیب میں رکھ کر تھے. کہا کہ الحمدللہ میرے پاس چھوٹا قرآن مجید ہے, دیا. جیسا ہی قرآن مجید کو اللہ کی بندی ہاتھوں میں لی, کبھی یہ آنکھ کو لگا رہی ہے, کبھی یہ آنکھ کو, کبھی سینے سے اتنا روئی. حضرت نے لکھا ہے ان جیسا رونا میں نہیں دیکھا. جس کے گھر میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیسا روتی ہیں پلا پلا کو, اتنا دکھ کے ساتھ. کافی دیر ہو گئی. حضرت نے سوال کیا ارے اللہ کی بندی مجھے جانا ہے, تاخیر ہو رہی ہے, کیا بات ہے؟ قرآن مجید کو لے کر کے یوں دیکھ رہی, کبھی یہ آنکھ سے لگا رہی ہے, کبھی یہ آنکھ سے, کبھی سینے سے. سنو اللہ کے بندو, اس اللہ کی بندی نے کہا حضرت الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں, میری عمر 39 سال کی ہے, 30 پر 9 سال کی. اللہ کی قسم آج تک قرآن مجید کو نہیں دیکھا, پہلی مرتبہ قرآن پاک کی دیدار ہو رہی ہے, پہلی مرتبہ. اس لیے جب پہلی مرتبہ قرآن مجید کی دیدار ہو رہی ہے میرے دل کی کیفیت بدل گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس لیے بار بار دیکھ کر کے میں چوم رہی ہوں. آج ہماری کیفیت ہے ایسی نہیں. مسجد میں آؤ بے شمار قرآن مجید آپ کو مل جائیں گے, مدرسوں میں جاؤ بے شمار قرآن مجید آپ کو مل جائیں گے, گھروں میں جاؤ قرآن مجید آپ کو مل جائیں گے, دکانوں میں جاؤ قرآن مجید آپ کو مل جائیں گے. لیکن قرآن پاک سے محبت وہ کرتے تھے, قرآن پاک سے محبت ہم نہیں کرتے. جیسا کہ میں نے کہا نہیں, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں,
دھو دھو کر کے پھلایا جاتا ہوں. یہ ہوگا قصہ ہمارا. سجا کو تاخوں کو اوپر رکھ ڈالتی, آنکھوں سے لگاتی, کب تک بھی نکال کو برکت کے واسطے. مسلمان کو وش نہ ہونا, برکت ہی چھونا اسو. پڑھیں نکو پڑھیں دے, نیک عمل کریں دے نکو, برکت آ جانا ایسے. قرآن مجید کو چھوڑ کو برکت نہیں آتی. قرآن مجید کو پڑھے تو برکت آتی سو, نماز کو چھوڑے تو برکت نہیں آتی. نماز کی پابندی پر برکت ہے سو. ذکر کو چھوڑ کر برکت نہیں آتی, ذکر کی پابندی پر برکت آتی. روزوں کو چھوڑ کر برکت نہیں آتی, روزوں کی پابندی پر برکت آتی ہے. اللہ کے احکام پر چل کر برکت آتی ہے, شریعت پر چل کر برکت آتی ہے, دین پر چل کر برکت آتی ہے. اور کوئی فضولیات میں لگ کر کے برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے ہو نہیں سکتا. ضرورت پڑ گئی تو تعویذ بنا کو ڈال لیتی سو نہیں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, ضرورت پڑ گئی تو دھو دھو کر کے پھلایا جاتا ہوں. یہ ہماری کیفیت ہے. اللہ معاف فرمائے. کیا ہم نے قدر کیا ہے اس مقدس کلام کی؟ صرف اللہ کے مقدس کلام کے ایک بسم اللہ کی قدر کرنے پر اللہ نے ولایت کے مقام پر فائز کر دیا. ایک اللہ والے بشر حافی رحمت اللہ علیہ, پہلے کی زندگی بڑی خراب تھی ان کی. راستے میں جا رہے تھے, جاتے جاتے ان کی نظر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی. فوراً اٹھا کر کے دیکھا تو اس کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. فوراً اٹھایا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, 2 دینار تھے, دینار کا زمانہ تھا. وہ فوراً گئے, 2 دینار کا عطر لیا. کتنے؟ 2 دینار کا عطر لیا, خوشبو لی, لے کر کے خوشبو چھنک کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پرچی پر تھا, جو زمین پر پڑا ہوا تھا, اٹھا کر آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پر چھنک کر کے اونچے مقام پر رکھ دیا. یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی, بہت پسند آئی. علماء نے لکھا ہے اس دن رات میں جب سوئے بشر حافی رحمت اللہ علیہ, شروع کی زندگی بڑی خراب تھی. اللہ کی دیدار ہوئی. اللہ نے کہا اے میرے بندے, تو نے میرے مقدس کلام کے ایک آیت کی اتنی قدر کی ہے, اونچائی پر رکھا ہے, میری عزت و جلال کی قسم پوری دنیا کے اندر تیرے نام کے ڈنکے کو میں بجا دوں گا. جا. آج ساری دنیا کے اندر بشر حافی جیسا ہی نام آتا فوراً دوسرے جمرے پر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, کہتے نہیں کہتے؟ اللہ نے کہا اور ولایت کے مقام پر فائز کر دیا, صرف قدر کی بنیاد پر. اس کے بعد میں چل کر کے آگے بہت بڑے ولی کامل ہوئے, ولی کامل ہوئے. ولایت ملنا معمولی بات نہیں. موٹے موٹے من کے ڈالنے کو, لمبے لمبے بالا چھوڑنے کو, یہ ولی ولایت تو جو ہے ولی ہونے کی علامت نہیں. ولی اللہ نہیں, ولی شیطان کہلاتے ہیں ایسے لوگ. ہمیں کسے سمجھتے ہیں؟ اسے نہ سمجھتی ولی. من کے موٹے موٹے ڈالنے کو, موٹے موٹے مچھا سکا کے جیسا, لمبے لٹا, سامنے سے بھجان, پھچے سے بھجان, سامنے سے بھیجان. ایسا نہیں. ولایت کا جو مقام ہے چھپ نہیں مل جاتا دوستو. پاپڑ بیلنا پڑتا, اسے مجاہدے کرنا پڑتا, ریاضتیں کرنا پڑتا, پیٹ پر پتھروں کو باندھنا پڑتا, پتوں کو چبانا پڑتا. 15 سال تک حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ افریقہ کے جنگلوں کے اندر پتے چباتے ہوئے پھرتے تھے. جب جا کر کے اللہ نے مقام عطا فرمایا. کیا سمجھا ہے ہم نے اللہ کے کلام کو؟ اللہ کے کلام کو دھو کر انہوں نے پی لیا تھا. ہمیں گھر کے اوپننگ کو, دکان کے اوپننگ کو برکت کے واسطے ہمیں قرآن شریف پڑھانا جانتی, بلانا جانتی, رکھنا جانتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف بسم اللہ کی قدر کرنے پر اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, ہم کیا قرآن کی قدر کریں گے, آپ کیا قرآن مجید کی قدر کریں گے. ارے ان کی زندگیوں کو کھپا دیا انہوں نے, کوڑے پڑے ان کے پیٹ کے اوپر. 90 پر 9 مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ کی دیدار ہوئی. کتنے مرتبہ؟ 90 پر 9 مرتبہ. ہماری ماں کا انتقال ہو جائے تو ہماری خواب میں نہیں آتی نہیں. باپ کا انتقال ہوگا تو باپ ہمارے خواب میں نہیں آتا. بیوی کا انتقال ہوگا تو بیوی نہیں آتی. بچوں کا انتقال ہوگا تو بچے نہیں آتے. ایسے بھی شکایتیں آتے رہتی ہیں, حضرت اتنے دن ہو گئے
امی ابا کا انتقال کو اب تک خواب میں نہیں ہے نا. کون سا اچھا تم نے کام کیا ہے خواب میں آنے تمہارے؟ کون سا اچھا کام کیا؟ یہاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 90 پر 9 مرتبہ اللہ کی دیدار ہوئی ہے. آپ کہیں گے کیسے دیدار ہو سکتی ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، وقت نہیں ہے ابھی ہے. اللہ کی دیدار کیسے ہوتی ہے؟ کیوں پہچانا جائے اللہ نظر آ رہے ہیں، اللہ کی دیدار ہو رہی ہے. تب بھی دیدار ہوئی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ آپ سے تقرب کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ سے قریب ہونے کا کیا ذریعہ ہے؟ اللہ نے کہا، احمد میرے مقدس کلام کو پڑھتے جاؤ، جو میرے مقدس کلام کو پڑھے گا اسے تقرب کا ذریعہ مل جائے گا، اسے میں اللہ مل جاؤں گا. پوچھا گیا سمجھ کر پڑھنے پر یا بلا سمجھے پڑھنے پر؟ اللہ نے فرمایا سمجھ کر پڑھنے پر بھی، بلا سمجھ کر کے پڑھنے پر بھی. اتنا بڑا مقام. پڑھنے نہیں آتا، پڑھنے کی کوشش کرو. ایک آدمی 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، یا شادی ہو گیا بچے والا، کام کرنے کے لیے اگر کسی کارخانے میں جا کر سیکھتا نہیں سیکھتا، انہیں کاریگر بنتا نہیں بنتا، انہیں بتاؤ چاہے 2-4 سال ہو جائے یا 5-10 سال ہو جائے، لیکن کاریگر تو ضرور بنے گا. اس کی محبت دل میں تھی، کاریگر بننا آسان تھا. قرآن پڑھنے کی محبت تھی، قرآن ہم نے نہیں پڑھا. کم از کم ناظرہ پڑھ لیتے، کم از کم جو ہے کچھ سورتیں یاد کر لیتے نماز میں پڑھنے کے لیے، آخر کی کم از کم 10-15-20 سورتیں. ہم نے چھوڑ دیا. بسم اللہ کی برکت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہر کام کے شروع میں آقا نے فرمایا بسم اللہ سے شروع کرو. بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھو بسم اللہ. ایک معمول بنا لیں، آپ چیز پکڑ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز کو اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس برکت ہی برکت. شیطان کا دخل نہیں ہوتا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت 21 مرتبہ 20 پر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سویا کرو. شیاطین جنات یہ جو بہت سارے آسیب سحر جسے کہتے ہیں، ایسوں کی جو ہے ہوا تک تمہارے نزدیک نہیں آتی، ایسوں کے اثرات تمہارے اوپر نہیں ہوتے. اللہ حفاظت فرماتے اس بسم اللہ کی برکت سے. ایسی مقدس علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. 19 پارے سورہ نمل میں دیکھو، سلیمان علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا اللہ نے بسم اللہ کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت ہے. بسم اللہ کی ہر جو ہے کام سے پہلے بسم اللہ سے کام کریں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. گھر سے باہر نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی حفاظت میں آپ آ جاتے ہیں. شیطان ورغلا نہیں سکتا، شیطان مکر و فریب نہیں کر سکتا، شیطان کا جو ہے فریب آپ کے اوپر نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے بندہ. ایک اللہ کے بندے بسم اللہ کی فضیلت پر بیان کر رہے تھے. ایک اللہ والے، وہاں پر یہودیوں کے گھر بھی موجود تھے، ہوتے ہی مسلمانوں کا جہاں علاقہ ہوتا ہے غیر بھی ہوتے ہی وہاں پر. تو ایک یہودی کی بچی ایک 12-13 سال کے قریب کی غور سے سن رہی تھی. وہ اللہ والے جو بسم اللہ کی فضیلت کو جو بیان کر رہے تھے مجمع کے سامنے، ایک یہودی کی بچی بڑے غور سے سن رہی تھی. سننے کے بعد اس کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، میں بھی عمل کرنا چاہیے. دل ہی دل کے اندر ٹھان لی، روزانہ بسم اللہ پڑھتی. پڑوس میں جو مسلمان تھے وہاں گئی، اللہ کی بندی بچی ہے، مسلمان بھی ہو گئی.
اس کے بعد میں دل ہی دل کے اندر مسلمان ہوگی، مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا، چھپ چھپ کر کے بسم اللہ پڑھتی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، چونکہ بسم اللہ کی فضیلت سنی تھی نا بچی یہ اللہ والوں کی زبان سے، ایک معمول ہو گیا اس کا۔ باپ کو معلوم ہوا، باپ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، وہ بھی غیر۔ اب جب باپ کو معلوم ہوا، آیا بچی کو ڈرایا دھمکایا، دیکھ یہ مذہب چھوڑ، ہمارے مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کرنا مناسب نہیں۔ لیکن بچی جو ہے جمی رہی، بچی نے کہا چاہے میری جان چلے جائے یا مجھے گھر سے نکال دیا جائے، لیکن میں کبھی اسلام سے پھرنے والی نہیں۔ اسلام کی محبت میرے دل میں بس چکی ہے، یہ بسم اللہ کی محبت میرے دل میں بس چکی ہے، اللہ کے کلام کی محبت میرے دل میں بس چکی ہے، کسی حال سے بھی میں اسلام سے پھرنے والی نہیں۔ باپ نے سوچا اب جب بادشاہ کو معلوم ہوگا، قوم کے لوگوں کو معلوم ہوگا، میری بدنامگی ہوگی، میری ناکریسی ہو جائے گی، میں شرمندہ ہو جاؤں گا معاشرے کے اندر۔ ایک ترکیب کو اختیار کیا باپ، وزیر جو بادشاہ کا وزیر تھا، اس بچی کا باپ، بادشاہ کے پاس ایک قیمتی انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کے ذریعے سے مہر لگایا کرتا تھا بادشاہ۔ اب انگوٹھی لا کر کے وزیر بیٹی کے ہاتھ دیا، دیکھو اس کی نیت کتنی بگڑ گئی۔ کہا کہ بیٹی اس انگوٹھی کو حفاظت سے رکھنا، جب میں پوچھوں اس وقت تو دینا۔ ہاں بچی لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس کی جیب میں ڈال لی۔ اب ایک دن دو دن گزر گئے، اب تیسرے دن بچی سو گئی، جہاں بچی نے رکھا تھا باپ کو معلوم تھا، بچی سو گئی، باپ دیکھ کر کے اس انگوٹھی کو اٹھا لیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا جب بچی کو میں پوچھوں انگوٹھی کہاں ہے، قیمتی انگوٹھی بادشاہ کی، بچی نہیں دے گی، قتل کی سزا سنائی جائے گی، بچی کو ختم کر لیا جائے گا، چونکہ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کر لیا، اس لیے اس کا منصوبہ تھا۔ بچی لی، بسم اللہ کہتے ہوئے جیب میں ڈال لی۔ ایک دن دو دن گزر گئے، تیسرے دن انگوٹھی کو کسی طریقے سے باپ نکال لیا، بچی کو نہیں معلوم ہوا، انگوٹھی کو لے جا کر کے جو ہے ندی میں پھینک دیا، ندی میں پھینک دیا۔ اب صبح ہوئی، مچھلیوں کو پکڑنے والا جب ندی کو گیا، جال چھوڑا، ان جال میں مچھلیاں آئی، اس میں سے ایک دو بڑی مچھلیاں بھی تھی، اس کے دل میں خیال آیا آج ان مچھلیوں کو میں بادشاہ کے وزیر کو میں تحفے میں دے دوں گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وزیر کو ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، بادشاہ کو ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، نہیں رکھنا چاہتے، نہیں، کونسلر ہاتھ میں رہا تو اچھا، ایم ایل اے ہاتھ میں رہا تو اچھا، ایک محلے کا بڑا آدمی ہاتھ میں رہا تو اچھا نا، خرچہ ہو جان دے، قرض لے کو چھونا تو کھلیں گے پھلیں گے، لیکن اتنے ہاتھ میں رہنا ہمارے، بعد میں اٹھا جیب میں ڈال لیں گے، نہیں، کام ہونے تک، بعد میں اٹھا نیچے ڈالا لیں گے پاؤں کے نیچے، یہ کیفیت۔ تو اس زمانے میں بھی وہ آدمی سوچا آج یہ مچھلیاں جو ہیں وزیر کو دے دیں گے تحفے میں۔ وہ آدمی آیا، گھر سے باہر کھڑا ہو کر کے آواز دی، وزیر اندر سے باہر آیا، کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا ان مچھلیوں کو میں آپ کے لیے تحفے میں دینا چاہتا ہوں، قبول کر لیجئے۔ وزیر مسکرایا، لے لیا، لے کر کے بچی کو، بیٹی کو دیا، بیٹی ان مچھلیوں کو کاٹو پکاؤ۔ جیسا ہی باپ بیٹی کے ہاتھ میں مچھلیوں کو دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے بچی مچھلیوں کو لی، تھوڑی دیر رکھ دی، اس کے بعد میں کام و کاج ہونے کے بعد مچھلیوں کو کاٹنے کے لیے چاقو اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر کے مچھلیوں کو کاٹا۔ جیسا ہی ایک مچھلی کو کاٹا، دیکھا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئی جو ہے بچی اس انگوٹھی کو اٹھائی، دھو کر کے دیکھا، ارے یہ تو انگوٹھی ابا جان نے مجھے دیا تھا۔ فوراً انگوٹھی کو ہاتھ میں پکڑ لیا، جہاں پر بچی انگوٹھی رکھی تھی دیکھا تو انگوٹھی غائب، انگوٹھی نہیں ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، ارے کیا ہو گئی انگوٹھی؟ یہی انگوٹھی تھی نا، یہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں کیسے چلی گئی؟ خیر بہرحال بات آئی گئی، اس انگوٹھی کو صاف کر کے دھو کر کے جہاں پر رکھی تھی جیب میں رکھ لی بچی۔ باپ نے کہا تھا مچھلیوں کو بیٹی اچھے طریقے سے پکانا،
اور اس کا خیال تھا کہ مچھلیاں کھانے کے بعد اس کا آخری دن ہے، میں انگوٹھی پوچھوں گا، انگوٹھی نہیں دے گی، اب بادشاہ کے دربار میں لے جاؤں گا، سزا ہو جائے گی قتل کی، بس ختم ہو جائے گا معاملہ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بس ایک پلان تھا باپ کا۔ اللہ کا کرنا دیکھو کیسے، بسم اللہ کی برکت ہی ہے، سنا رہا ہوں میں۔ تو مچھلی پک گئی، سب بیٹھے، ماں باپ بچے سب کھائے، کھانے کے بعد میں فوراً باپ نے کہا بیٹی وہ انگوٹھی کہاں ہے، لاؤ ذرا۔ بچی فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اٹھی اور فوراً جہاں پر انگوٹھی رکھی تھی کہ اٹھائی اور لا کر کے ابا کو دی، لو ابا جان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا ہی انگوٹھی کو دیکھنا تھا حیران ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا، میں تو کل یہ انگوٹھی کو یہاں سے اٹھا کر کے ندی میں پھینک دیا تھا، یہ انگوٹھی پھر واپس آئی کیسے؟ پوچھا بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جان جب مچھلیوں کو میں نے کاٹا ایک مچھلی کے پیٹ میں انگوٹھی ملی، میں نے دیکھا تو وہی انگوٹھی جو آپ نے میرے حوالے کیا تھا۔ باپ نے پوری حقیقت کو کھول دیا۔ ابا جان مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے سازش کی ہے، اللہ کے نام کی برکت سے میں نے لیا تھا، اللہ کے نام کی برکت سے میں نے رکھا تھا، اللہ نے اس نام کی برکت سے، اس بسم اللہ کی برکت سے انگوٹھی کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ جب باپ نے کہا بیٹی دراصل بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک پلان بنایا تھا، ایک منصوبہ بنایا تھا، چونکہ تو نے اسلام قبول کر چکی ہے اس لیے میرے دل کے اندر ایک نفرت آ گئی تھی، میری بچی ہمارے مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کر لیا، کسی طریقے سے ہماری بچی کو ہمارے گھر سے نکال دیا جائے، اس کا قتل ہو جائے، ختم کرا دیا جائے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر خاندان کے اندر میری ناک کٹ جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے ترکیب کو استعمال کیا۔ بیٹی سننے کے بعد بسم اللہ کی پوری فضیلت کو باپ کے سامنے سنایا، دیکھو بسم اللہ کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اسی بسم اللہ کی برکت سے میری جان بھی بچائی، انگوٹھی بھی مل گئی۔ فوراً بسم اللہ کا قائل ہو گیا، جو ہے بالکل دل سے ماننے والا ہو گیا اور بادشاہ کے دربار کو چھوڑا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ بیٹی تو ہی کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے مقدس کلام کے ایک آیت کے اندر اتنی فضیلت ہے، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں ہیں، تو اللہ کے پورے کلام کے اندر کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں ہوں گے۔ جب اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں گے، اس کے حلال کو حلال جانیں گے، اس کے حرام کو حرام جانیں گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اللہ رب العزت دنیا میں بھی سر بلندی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی سر بلندی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سر بلندی تمہیں کی ہوگی، بادشاہت تمہیں کو دی جائے گی، سلطنت تمہیں کو دی جائے گی، مقام تمہیں کو دیا جائے گا، مرتبہ تمہیں کو دیا جائے گا، شرط اللہ نے لگا دی ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ یہ مقدس کلام کی برکتیں ہیں، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے جن احباب کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک سورت میں لاکھوں کی رحمتیں، کتنے حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لگاؤ اللہ کے کلام کو سینے سے، خود بھی سیکھنے کی فکر کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، اس اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، وَخَرَجَ مِنْ، اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اس کی قدر نہیں کرتے۔ نیوز پیپر پڑھنے کے واسطے ٹائم ہمارے پاس ہے، میگزین دیکھنے کے واسطے پڑھنے کے واسطے ہمارے پاس ٹائم ہے، ٹی وی میں نیوز سننے کے واسطے ہمارے پاس ٹائم ہے، چائے پینے کے واسطے دوست احباب کے ساتھ ٹائم ہے، کوئی اور معاملے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو، حسرت کا باعث بن جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ علم آدمی بوڑھا ہو سکتا ہے، علم بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، اس واقعے کو سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بے شمار فضیلتیں ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ کافی نہیں، پوری زندگی قرآن مجید
کے مقدس کلام پر کہتے جائیں زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے کلام کے اندر جو برکتیں ہیں، جو اس کی فضیلت ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، کہنے والا کیا کہے گا؟ کہنے والے سب قاصر۔ اللہ کا کلام تو بہت اونچا۔ ایک غیر مسلم کے ایمان لانے کا واقعہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ پاکستان کے پاس ایک صوبہ ہے، صوبہ سندھ، وہاں ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان، ایک بچی، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد، ابھی شادی ہونے کے بعد چند دن گزرے تھے، اس نوجوان کو، اس اللہ کے بندے کو، غیر آدمی، غیر تھا، غیر مذہب والا، کینسر کی بیماری پیدا ہو گئی۔ بڑا پریشان ہوا، مال بھی تھی، دولت بھی تھی، ڈاکٹروں کے پاس گیا، علاج کروایا، جہاں تک علاج ہو سکتا تھا ڈاکٹروں نے علاج کیا، اس کے بعد میں کہہ دیا اب علاج نہیں ہو سکتا۔ بڑی سی بڑی ہاسپٹل کو گیا، کچھ بھی حل نہیں ہوا، بڑا پریشان ہوا، لاکھوں کے روپے خرچ ہو گئے لیکن علاج نہیں۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا جب تک جیے گا جو کھا سکے کھا لے، جو پی سکے پی لے، بس زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں۔ مایوس ہو کر آیا ڈاکٹر کے پاس، دوانی کلینک کے اندر، دوانی میڈیکل کے اندر، دوانی بڑی بڑی جگہ گیا، وہاں پر لا علاج ہو گیا، مایوس ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ گھر میں ایک دن آیا، لیٹے لیٹے بیوی سے کہنے لگا دیکھ میں ان قریب دنیا سے جانے والا ہوں، میری بیماری کا علاج تو نہیں ہے، اب پورے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ تیری بیماری کا علاج نہیں ہوتا، اب میں دنیا سے جاؤں گا۔ ایک پریشانی کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ اللہ کی بندی اتنا روئی، اتنا روئی، اگر کسی کا شوہر کہے تو برداشت کرے گی بیوی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو، برداشت نہیں کرے گی۔ تو اللہ کی بندی خوب روئی، رونے کے بعد ہاتھ پکڑ کر کے وعدہ کیا دیکھو میں ایک کام کروں گی، اس پر آپ عمل کرنا، اور جو وعدہ کر رہے ہو وعدے کو نبھانا۔ اس نے کہا آپ جس طریقے سے جیسا کہو گی میں ماننے کے لیے تیار۔ مرد مانا اس نہ بولتا، بیوی کا تابع نہیں، بیوی جیسا بولتی مرد مانا سننا نہیں کو نہیں، لیکن پورے طریقے سے قابو میں ہو جانا یہ اچھی چیز نہیں۔ اس نے کہا جیسا تو بولتی میں سننے کے لیے تیار۔ تو اللہ کی بندی نے ایک وعدہ کیا آپ کو موت نہیں آئے گی۔ آگے جو واقعے کا پس منظر ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں خون کے قطرے گریں گے، سنیے آپ۔ اس اللہ کی بندی نے کہا آپ کو موت نہیں آئے گی، کیا یقین تھا آپ نہیں مریں گے، میرا اللہ نے چاہا آپ کو صحت دے گا، بہت لمبی زندگی ہم ساتھ میں گزاریں گے، وعدہ کرو، ٹھیک ہونے کے بعد جیسا وعدہ کر رہے ہو وعدے کو نبھانا۔ وعدہ کر لیا، جیسا تم کہو گی میں کرنے کے لیے تیار۔ اس کے بعد اللہ کی بندی اندر فوراً کچن میں گئی، ایک جگ میں پانی لائی، پانی لانے کے بعد کچھ پڑھ کر کے دم کیا، پانی بچے جو ہے شوہر کو پلایا۔ روز کا ایک معمول ہو گیا، روزانہ کا معمول ہو گیا۔ چلتے 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 20 دن 25 دن مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا۔ دوستو کیا یقین تھا اس بچی کو۔ اس کے بعد میں کچھ صحت میں افاقہ ہونے لگا، کچھ طبیعت ہلکی معلوم ہونے لگی۔ اب فوراً اس کے بعد جب ہاسپٹل گیا، دیکھیں چیک اپ کرائیں، کچھ طبیعت میری ہلکی ہلکی معلوم ہو رہی ہے، طبیعت میں افاقہ معلوم ہو رہا ہے۔ جا کر کے پورے طریقے سے چیک اپ کرایا تو رپورٹ آئی کہ جو بلڈ پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، پوری کینسر کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، پورا نارمل ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آیا، ارے ڈاکٹر بڑے بڑے ڈاکٹر لا علاج بولے، علاج ہی نہیں ہوتا تیرا، فرق آ گیا رہے گا، کبھی ہوتا نہیں رپورٹ میں فرق آ جاتا۔
چلو یہاں نہیں دوسری طرف جائیں گے. وہاں جا کر کے پوری رپورٹ وہاں بھی آئی کہ نارمل پوری بیماری کینسر ختم ہو گئی. بڑا پریشان ہوا, بیوی کو آ کو دونوں رپورٹیں بتایا, دیکھو اس میں بھی نارمل ہے, اس میں بھی نارمل ہے, بیماری کینسر کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا. اللہ کی بندی بہت روئی, بہت روئی. رو کر کے کہا بیٹھو. اور جس وقت پانی دم کر کے یہ عورت پلاتی تھی اپنے شوہر کو, اس وقت ایک جملہ کہا تھا مرد نے, ارے بڑے بڑے ڈاکٹر ہار مان گئے, یہ تیرے پانی سے کیا ہوتا, تو کیا پٹ 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 پڑ رہی, کیا پلا رہی, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس سے علاج ہوتا ہے, مجھے گارنٹی بھی نہیں. ارے بڑے بڑے ڈاکٹر MBBS ڈگریاں ٹکریاں لے کر رہیں, سو لاکھوں کے روپے رشوت دے کو, انہوں جو بول دیے. نہیں یقین ہوتا نہیں ہوتا ڈاکٹروں کی ذات پر, ڈاکٹر بولا تو ڈر جاتی ہیں ہمیں, لیکن اللہ کا وعدہ نہیں, اللہ کی باتوں پر بھروسہ نہیں, نبی کی باتوں پر بھروسہ نہیں. ڈاکٹر بولا تو یقین آ جاتا, ایک حکیم صاحب بولے تو یقین آ جاتا. لیمبو کہتے ہوئے دیکھو بول لیتے, لیمبو کا نہیں یاد آیا, لیمبو کو دیکھے تو مسلمان تو سب سے زیادہ لیمبو کو ہی ڈرتا. سو شیر کو ڈرتا نہیں ڈرتا وہ بات الگ ہے, کتے کو ڈرتا نہیں ڈرتا نہیں, لیمبو کہتے بھی دیکھ لیا گا تو وہ رستے کو جاتا نہیں جب تک کہ لیمبو وہاں سے نہیں ہٹتا. وارے رستم واہ, کیا ہمت, کیا ہمت, کیسی ہمت ہے ہمارے پاس. قوت طاقت ختم ہو گئی. آپ ساتھ دیں گے تو اس کے بعد ایک واقعہ سناؤں گا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حیران ہو جائیں گے آپ, کیا کیفیت تھی. قرآن کی طاقت تھی, دولت کی طاقت نہیں تھی, چمچوں کی طاقت نہیں تھی, باڈی گارڈ کی طاقت نہیں تھی, اللہ کے کلام کی طاقت تھی. اس نے ایک جملہ کہا تھا, ارے بڑے بڑے ہار مان ڈالے, تیری پٹ پٹ پانی میں دم کر کو دینے سے کیا ہوتا, پتا نہیں تو کیا پڑھ رہی منترم. اللہ کی بندی نے کہا تھا مجھے یقین ہے تو آج آپ اچھے ہو جائیں گے, آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. اب جب رپورٹ آئی نارمل بیماری ختم, فوراً جلدی گھر آیا, بیوی کو بتایا, دیکھ اللہ کی بندی یہ معاملہ ہو گیا, کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت روئی, رونے کے بعد میں بیٹھی, میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ اللہ آپ کو صحت دے گا, آپ نہیں مریں گے, ایک لمبی زندگی ہم دونوں ساتھ میں گزاریں گے. اب آپ کا وقت آ چکا ہے, جس طریقے سے وعدہ کیا تھا آپ نے وعدے کو نبھانا. وہ کیا, اللہ کی بندی بولی فوراً کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. ہاں یہ بھی غیر ہے, یہ بھی غیر ہے. اسے نہیں معلوم اب تک کہ یہ میری عورت مسلمان ہو چکی ہے. چھپ چھپ کر کے جیسا ہی کہا مسلمان ہو جاؤ, کلمہ پڑھ کر ایک دم دیدے پھٹے کے پھٹے رہ گئے. کہنے لگا ارے ہوش میں تو ہو تم, تیرا باپ جو ہے کٹر کافر, تیری ماں کٹر کافر, تیرا خاندان فلاں, میں فلاں, میرا خاندان فلاں, ارے تو کیا بات کر رہی ہے, ہوش میں تو ہو تم. بیوی نے کہا میں ہوش کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں, ہوش و حواس کے ساتھ میں ہوں. آپ نے وعدہ کیا ہے, پڑھتی نہیں پڑھتے کلمہ, دوسری بات نکو. دھمکی دی, بعض مرتبہ بیوی دھمکی دی مرد مانا سن لیتا, وہ سب نکو, کہانی بعد میں سنا چوں میں. وعدہ جیسا کرے, مانتی نہیں مانتی دوسری بات نہیں, مجبور ہوگا, صحت بھی مل گی نا, وعدہ بھی کیا تھا, ٹھیک ہے بڑھاؤ ہاتھ بڑھا, اللہ کا بندہ کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دلی, مسلمان ہو گیا. اب بٹھا لی شوہر کو, کہا کہ سنو کہانی میری. ارے میں چھوٹی بچی تھی, پرائمری اسکول کو جایا کرتی تھی. عام طور پر اسکول میں گئے تو سہیلیاں آشنے دوستاں ہو جاتی نہیں ہوتے, ہو جاتی. آپ کے یہاں اس میں جو مجمع بھی رہیں گے بچپن کے دوستاں اب تک, چڈی دوست جسے کہتے ہیں نا, کہتے ہیں الحمدللہ. تو اس عورت نے کہا پرائمری اسکول کو جب داخلہ میرا ہوا, میں اسکول جایا کرتی تھی, گھر آیا کرتی تھی. ان دوران میں ایک مسلمان کی لڑکی سے میری دوستی ہو گئی, وہ بھی پرائمری میں, میں بھی پرائمری میں. پرائمری سے لے کر کالج تک دونوں ایک ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ہم, اچھی دوستی ہوگی. جب چھوٹی عمر میں پرائمری اسکول کو جاتے تھے, اس کے بعد میں ترقی کرتے آگے جاتے, اب ہمارے گھر کو وہ آتی, ان کے گھر کو میں جاتی. اب سہیلی بولے تو جاتی آتی, اب دوستاں بولے تو ان کے گھر کو انہوں جاتی, ان کے گھر کو انہوں آتی جاتی. تو میرا جانا آنا تھا. میری مسلمان سہیلی جو تھی, ان کے امی شام کے وقت میں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی, میں بھی سائڈ میں بیٹھ کر سنتی تھی, چھوٹی بچی تھی.
مجھے بھی شوق ہوا قرآن مجید پڑھنے کا. میری سہیلی جب سبق کو یاد کرتی ان کی امی کو سناتی, میں بھی ذہیندار تھی, میری سہیلی کے بازو بیٹھتی, میں بھی سبق یاد کرتی, میں بھی جا کر کے میری سہیلی کی امی کو آنٹی کو جو ہے سبق سنا دیتی. اللہ کی قسم 2 سال کے اندر قرآن مجید مکمل ہو گیا. چھپ چھپ کر کے میں جب بڑی بھی ہونے لگی, کالج بھی پڑھنے لگی, میری سہیلی کی امی جان نے مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیا. میں مسلمان بھی ہو گئی, کلمہ بھی پڑھنے لگی, ذکر بھی کرنے لگی, اللہ کے کلام کو چھپ چھپ کر کے پڑھنے لگی. لیکن اس کی خبر میرے ماں باپ کو نہیں ہوئی. جب میں جوان ہو گئی, شادی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے ہو گیا. شوہر کو سنائی کہانی بیوی, جب تمہارے ساتھ رشتہ طے ہو گیا, میں میری سہیلی کے گھر گئی, خوب روئی میری سہیلی کو مل کر کے, سہیلی کی امی قالا کو مل کر کے. قالا, اب تک میں اور تمہاری بیٹی کالج میں پڑھتے تھے, تمہارے گھر میں آیا کرتی تھی, کلام کو پڑھتی تھی, کلمے کو پڑھتی تھی, ذکر کو پڑھتی تھی. قالا, دین کی باتوں کو آپ سناتے تھے. قالا, آج ایک رشتہ میرا طے ہو گیا, کسی غیر سے طے ہو گیا. اب میں مجبور ہوں, میرا باپ کٹر کافر ہے, میری ماں ایسی ہے, میرا خاندان ایسا ہے, میں جا رہی ہوں. قالا, کیا کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے کلام کو کیوں پڑھا جائے اور کیوں جو ہے ذکر کیا جائے, کیوں درود پاک پڑھا جائے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور بہت سارے جو ہے مسلمان کی جو بچیاں, میری سہیلیاں آسانی کے ساتھ تو کلام پڑھتی ہیں, لیکن میں شوہر کے گھر کو جانے کے بعد کلام پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. قالا, کچھ تو اس کا جو ہے راستہ نکالیے. ایک درد کے ساتھ میں بچی نے کہا. سہیلی بھی رونے لگی, سہیلی کی اماں بھی رونے لگی, جتنے سہیلیاں تھے رونے لگی. اللہ نے اس سہیلی کی امی جو مسلمان تھی, جو قرآن جو مجید کو پڑھایا تھا, ذہن میں بات کو ڈالا. اس کے ذہن میں بات آئی, فوراً کہا, اس بچی کے گھر گئی, جا کر کے کہا کہ معلوم ہوا کہ آپ کی بچی کا رشتہ طے ہو گیا, بہت اچھی بات ہے, آپ کی بچی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں ہم. کیا تحفہ؟ یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید کا تحفہ, لیکن کہا کہ میری بچی کے ساتھ میں آپ کی بچی ایک ساتھ میں شروع سے لے کر کالج تک دونوں نے جو ہے پڑھا ہے, آنا جانا تھا, لیکن بچی جو ہے شادی ہونے کے بعد جا رہی ہے. میری بچی بھی دکھی ہے, ہم بھی دکھی ہیں, بچی آنا جانا تھا بچی کا, لیکن بچی کی ہماری یادگار کی طور پر جو ہے ہم بچی کو کچھ کپڑے بنانا چاہتے ہیں, تحفے میں آپ اجازت دیں. یہ جو غیر ماں باپ تھے انہوں نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے. ایک ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی. جب آپ چاہ رہے ہیں, آپ کی بچی بھی جب اتنی محبت کر رہی ہے, ہماری بچی بھی اتنی محبت آپ کی بچی سے کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اجازت ہے, آپ کپڑے بنا دیجئے. علماء نے لکھا ہے 7 جوڑے کپڑے اس سہیلی اور سہیلی کے امی جو مسلمان تھے انہوں نے 7 جوڑے کپڑے بنے. بیچ میں قرآن مجید کو رکھ کر کے بچی کو بولے, دیکھ بیٹی, کپڑوں کے بیچ میں جو ہے قرآن مجید کو ہم رکھ رہے ہیں, حفاظت کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ میں اس کی پیکنگ کر کو دیتی, اور تمہارے امی ابا کو بھی بولتی کہ یہاں نہیں کھولنا. بچی اس کے شوہر کے گھر کو جانے کے بعد اس کے ہاتھوں سے کھولیں گے, یہ ہماری خواہش ہے. ہمیں درخواست کرتی بیٹی وہاں جانے کے بعد میں مقدس کلام کو اٹھا کو جہاں حفاظت سے رکھنا وہ رکھ دل. بچی کو پہلے بول دیے گھر میں, اس کے بعد میں وہاں ان کے گھر میں جا کو بولے یہ ہماری طرف سے تحفہ, ہماری ایک ریکویسٹ ہے, ایک درخواست ہے, آپ یہاں نہ کھولیں تو اچھا ہے. بچی گھر کو جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے شوہر کے گھر میں کھول کر کے شوہر کو بتائے یہ ہماری خواہش ہے. ابھی بچی کے ماں باپ بھی بہت اچھی بات ہے, آپ کی بات سر آنکھوں پر, وہ بھی مان لیے. شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی. جب بچی, یہ نوجوان بچی اپنے شوہر کے گھر گئی, شوہر کو واقعہ پورا سنا رہی, یہ واقعہ ہوا. اس درمیان نے میری سہیلی کی امی نے ایک سورت سکھائی تھی, سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یاد ہے نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے الحمدللہ, یاد نہیں تو یاد کر لیجئے. قرآن مجید شفا ہے ہر بیماری کے لیے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے, حکیم کہہ سکتا ہے, طبیب کہہ سکتا ہے تیری بیماری کا علاج نہیں, لیکن اللہ کی قسم اللہ کے کلام میں شفا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, رحمت بھی ہے مومنین کے لیے, شفا بھی ہے, ظالموں کے لیے خسارہ, ظالموں کے لیے خسارہ. شوہر کو سنائی کہ یہ ماجرہ پیش آیا جب میری سہیلی اور ان کی امی نے قرآن مجید کو جو ہے رکھ دیا اور ایک سورت کو بھی یاد دلا دیا, علم نشرح لک صدرک, اس کو
आंटी ने कहा, बेटी तुझे आइंदा चल कर के ये सूरत काम आएगी, इसे दिल में बिठा ले। जब भी मुसीबत आए, जब भी परेशानी आए, जब भी बीमारी आए, बेटी अल्लाह की कसम पानी ले ले, पानी पर दम कर को ये सूरत जितना हो सके पढ़ को, दम कर को खुद भी पी और तेरे शोहर को भी पिला। अल्लाह ने चाहा सारी बीमारी को खत्म करती और तेरे शोहर को ईमान की दौलत से नवाजती। ये यकीन मुझे था अल्लाह की जात पर, अल्लाह के कलाम पर। जब भी मैं तुम्हारे सामने बैठती, जग में पानी लाती, कोई मंतरम नहीं पढ़ती थी, कोई और नहीं पढ़ती थी, लेकिन इस छोटी सी सूरत को पढ़ करके पानी में दम करती, उसके बाद तुम्हें पिलाती। उसके बाद अल्लाह ने सूरत की बरकत से जो है आपको सेहत दिया। जब मैं घर आई, सबसे पहले दुल्हन बन करके कपड़ों को निकाला, बाजू रख दिया, सबसे पहले मुकद्दस कलाम को उठाकर महफूज जगह पर रख दिया जहां आपकी नजर ना जाए। जब ऑफिस को जाते, टाइमिंग तो मुझे मालूम था जाने का और आने का, जब आप घर से निकल जाते मुकद्दस कलाम को उठाती, पढ़ती। जब आने का टाइम मुझे मालूम था, आने से एक आधा घंटा पहले मैं जो है सारे काम काज को कर देती, मुकद्दस कलाम की तिलावत करती, उसके बाद में कुरान मजीद को बंद करके महफूज जगह रख देती। अब तक यही मामला चल रहा था। मैं मुसलमान बचपन में हो गई थी और उसी कुरान मजीद की छोटी सूरत को पढ़ पढ़ करके मैं आपको पानी में दम कर को पिलाया करती थी। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत और इस कलाम की बरकत से इतनी बड़ी बीमारी से अल्लाह ने आपको रिहाई अता फरमाई। इसलिए मैंने जो है इस वाकये को छुपाया था। तो इस वाकये को सुनने के बाद ज़ारो कतार रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा और मुत्तकी बन करके मियां बीवी जिंदगी बसर की। दोस्तों, एक गैर के अंदर इतना यकीन, एक गैर के अंदर इतना ईमान, अल्लाह के कलाम का इतना भरोसा, अल्लाह के जो है सूरत का इतना भरोसा कि सूरत को पढ़ा जाए, कलाम को पढ़ा जाए, एक एक आयत को पढ़ा जाए तो हमारी कामयाबी है। दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। उन लोगों को यकीन था, गैरों के यहाँ पैदा हुए, काफिरों की पूजा होती थी, बुतों की पूजा होती थी, गायों की पूजा होती थी, पत्थरों की पूजा होती थी, दरख्तों की पूजा होती थी। ऐसों के घरों में पैदा होने वालों के दिलों के अंदर अल्लाह के कलाम की इतनी अजमत है, इतनी मोहब्बत है, इतना यकीन है, इतना भरोसा है। आज हम मुसलमान, हमारा बाप मुसलमान, हमारा दादा मुसलमान, हमारा परदादा मुसलमान, हमारा खानदान मुसलमान, हमारा कबीला मुसलमान, लेकिन अल्लाह के कलाम पर यकीन नहीं, अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं, नबी की बातों पर यकीन नहीं, नबी के अमल पर यकीन नहीं। हम कैसे मुसलमान हैं? दोस्तों, आज करके उठे आज की मजलिस में, आज के बाद जिनको कलाम पढ़ना आता है इस नालायक को भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी जो है रोजाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ फरमाए, कबूलियत के घड़ियां चल रहे हैं, गिने चुने अय्याम चल रहे हैं, 4-5 दिन या 3-4 दिन जो भी हो, बाकी ही जो है इसके अंदर दुआ कीजिए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाएंगे। जिनको पढ़ना नहीं आता पढ़ने की कोशिश करें। बीवी पढ़ना जानती है, शौहर नहीं जानता, आयत की बात नहीं, आयत की बात नहीं। बीवी के साथ बैठकर गाने सुनना जानते हो, बीवी के साथ बैठकर फिल्म देखना जानते हो, बीवी के साथ बैठकर स्टोरी बोलना जानते हो। अरे बीवी पढ़ना जानती है तो शौहर जाए, कहो अल्लाह की बंदी तू मेरी बीवी है, मैं तेरा शौहर हूं, अरे तू मुझे कुरान पाक पढ़ा। अगर शौहर पढ़ा लिखा हुआ, बीवी नहीं पढ़ी लिखी है, आए कि अल्लाह के बंदे आप मेरे शौहर, मैं तुम्हारी बीवी, मुझे कुरान पाक सिखाओ। अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं, माँ नहीं पढ़ सकती, बाप नहीं पढ़ सकता, 2 सालों बैठ जाए कहे बेटे आप मेरे बेटे हैं, मैं तुम्हारा अब्बा, मैं तुम्हारी अम्मी, आप कुरान पढ़ना जानते हैं, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ, सीख लो। शर्म की बात नहीं, इंसान बूढ़ा हो सकता है, इल्म बूढ़ा नहीं हो सकता। इसलिए अहद करें कि अल्लाह के कलाम को सीने से लगाएंगे, लगाएंगे सीने से, कुरान मुकद्दस पर अमल करेंगे। आवाज नहीं आ रही? अल्लाह कबूल फरमाए। मैं समझ रहा था सो गए, ऐसा तो नहीं ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस डीजे हल्दी के नहीं सोते, सब सो गए तो भी यहां नहीं सोते। 3-3 बजे आओ, समझ में नहीं आता दिन है कि रात है, हकीकत है कि नहीं है। 3 बजे आप, इतनी भीड़ भाड़, इतनी भीड़ भाड़, नया आदमी अल्लाह की कसम आगा तो परेशान हो जाता, दिन की रात ये होगा। अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, नहीं जागना चाहिए, लेकिन फजूलियात में नहीं दोस्तों, जिक्र में, तिलावत में, इबादत में। एक और वाकया सुनाकर बात खत्म करूं, बैठेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या है
ایک جلیل القدر صحابی تھے. مشورہ ہو رہا تھا جنگ کو جانا ہے. دیکھا کہ سامنے پوری تیاری کے ساتھ میں لشکر موجود ہے کافروں کا. وہ بھی کتنے؟ 60,000. دیکھو قرآن سے نسبت کیسی تھی، قرآن سے تعلق کیسا تھا، قرآن مجید سے کلیکشن کیسا تھا، قرآن مجید سے لگاؤ کیسا تھا. ارے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. چاول لیے تو کنکرے رہتے نہیں رہتے نا. 60 روپے کے چاول لو، 80 کے لو، 100 کے لو، کنکرے رہتے نہیں رہتے. کنکریاں کی کوئی قیمت ہے کوئی قیمت؟ فری میں دیے تو بھی لینے والے تیار نہیں. کنکرے جب چاول میں مل جاتے ہیں ان کی کیا قیمت ہوتی؟ کیا قیمت؟ چاول 80 ہے تو کنکر کی قیمت بھی 80. اللہ اکبر. چاول کے اندر کنکر مل گیا تو اس کی قیمت بڑھ گئی. دودھ کے اندر پانی ملاتے نہیں ملاتے؟ ملانے میں فرسٹ نہیں. یہاں تو گیا کا زمانہ نہیں ہے اب یہاں پر، لیکن دودھ میں پانی تو ضرور ملاتے. جب دودھ میں پانی مل گیا، دودھ 1 لیٹر 36 روپے یا 38 روپے، آدھا لیٹر پانی مل گیا تو اس کی قیمت بھی ہو جاتی. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دودھ میں پانی ملا تو اس کی قیمت بڑھ گئی، چاول میں کنکرے ملے تو اس کی قیمت بڑھ گئی. مسلمان قرآن سے کلیکشن جوڑ لیا تو اس کی قیمت بڑھ جاتی. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کی ایک کیفیت تھی. مشورہ ہو رہا تھا بڑے بڑے صحابہ بیٹھ کر کے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آئے، کہا کہ کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ جنگ کو جانا ہے، 60,000 کا لشکر ہے کافروں کا. اچھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ارے میں اکیلا کافی ہوں. سامنے لشکر کتنا؟ 60,000 کا. خالد بن ولید کیا بول رہے ہیں؟ میں اکیلا کافی ہوں. بولتی ہیں آج نہیں بولتے. کہیں جانا تو جلدی جلدی فنا گھر کو بلا لیتے ہیں، اور 2-4 جنوں کو بلا لیتے ہیں، اور ایک کی جانا وہاں. ہمارا ایمان یہ ہے، وہ ان کا ایمان تھا. 60,000 کا لشکر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اکیلا کافی ہوں. جماعت کے امیر نے کہا ارے بھائی کیا خودکشی کرنا چاہتے ہو 60,000 کے مجمع میں جا کر؟ تو بڑھ چڑھ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جب اتنا اصرار ہو رہا 30 آدمی کو میرے ساتھ کر دو. کتنے آدمی کو؟ 30 آدمی کو. پہلے بولے میں اکیلا کافی، بعد میں بولے 30 آدمی کو. سامنے کتنے؟ 60,000. اس جماعت کے امیر نے کہا، ایک صحابی نے، ارے بھائی سوچ سمجھ کر کے بات کرو. 60,000 یہ 30، کیا بات کر رہے ہو آپ؟ اچھا ایک کام کرو 60 دے دو. کتنے دے دو؟ 60 دے دو. سامنے سے اصرار ہوا نہیں بھائی 60,000 کے مقابلے میں کم سے کم 30,000 تو جانا نہیں. ایک 2 کو مارے تو بھی معاملہ ختم ہوتا. یہ کیا ہے؟ انہوں 60,000 یہاں 30 بول رہی، یہاں 60 بول رہی. اچھا ٹھیک ہے 60 کو لے لیا. ابھی نو بھی اصرار کرے نہیں. کیا بول کر کے بھیجے امیر صاحب؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے 60 آدمی کو ساتھ میں لگا دیا. جاؤ، کس حالت میں ہے سامنے کا مجمع، وہ کس انداز پر لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں، تھوڑا دیکھ کر کے آ جاؤ. لڑائی بعد میں کرنا، سو خالد دیکھ لے کو آ جاؤ. 60 آدمی کو لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. جا کر کے دیکھا پوری تیاری کے ساتھ ہیں. ساتھیوں کو بولے کیا خیال ہے، واپس جائیں گے لڑیں گے؟ بھیجے سو دیکھ کر آنے کے واسطے. یہاں آ کو 60,000 کے مجمع میں ساتھیوں کو بول رہے ہیں کیا خیال ہے، واپس جائیں گے لڑیں گے؟ ارے صحابہ تو صحابہ تھے. اللہ اکبر. 60 کے 60 نے کہا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہم واپس جانا نہیں چاہتے، چلو گھس جائیں گے، جام شہادت لوٹ فرما لیں گے. مشورہ کیا. 60 کے 60 بھی 60,000 کے مجمع میں گھس گئے. راوی فرماتے ہیں جس طریقے سے یہ 60 آدمی اندر گھسے اتنا نظر آیا، اس کے بعد میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، صرف تلواروں کی آواز آ رہی تھی. چند گھنٹوں کے اندر اللہ کی مدد ایسی آئی
سے آئے 60 آدمیوں نے 60,000 کے لشکر کو مار کر کے بھگایا, اتنا پورا علاقے کو فتح کر لیا. کون سی طاقت تھی؟ قرآن کی طاقت تھی, یقین کی طاقت تھی, ایمان کی طاقت تھی. پیسے نہیں تھے ان کے پاس, بارود گولے نہیں, لام تلوار بچھوا چاقو نہیں تھی, ایمان کی طاقت, قرآن کی طاقت, اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ تھا ان کو. جتنا ہمارے دوستان سے آج ہم نہ بھروسہ ہے, جتنا لنگا سے ہم نہ بھروسہ ہے, جتنا پیسہ سے آج ہم نہ بھروسہ ہے, ویسا نہیں تھا اللہ کی ذات پر بھروسہ. ان کے پاس کچھ بھی ہتھیار نہیں, خالی ہاتھ, اکا دکا, سواری بھی صحیح طریقے سے نہیں, تلواراں بھی نہیں, ٹوٹے تلواراں. کیوں؟ کلیکشن قرآن سے تھا, کلیکشن اللہ کی ذات سے تھا, کلیکشن نبی کی ذات سے تھا, کلیکشن سنتوں سے تھا, کلیکشن شریعت سے تھا. اللہ نے کامیاب کیا. واپس آئے, کہا ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ارے ایک زندے نے 1000 مردوں کو مار دیا تو کون سا کمال کر دیا؟ ایک زندہ آدمی 1000 مردے آدمیوں کو مار دیا تو کون سا کمال کر دیا؟ اس لیے کہ آقا نے فرمایا, جس کی راوی حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں زندہ ہی, وہ کافر اللہ کا ذکر نہیں کرتے مردہ ہی. ایک آدمی 1000 آدمی کو مار دیا تو کون سا کمال کر دیا؟ یہ ان کی گفتگو تھی, یہ کیفیت تھی, یہ ایمان تھا, یہ جرأت تھی, یہ طاقت و ہمت تھی. اس لیے دوستو اللہ کے کلام سے کلیکشن کو جوڑو, اللہ کے کلام کو سینے سے لگاؤ. آج الحمدللہ قرآن مجید مکمل ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال کچھ کھلتا سو, کہاں شروع کرے, پھر شروع کرے نہیں شروع کرے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, شروع کرے نہیں, کہاں ختم کرے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کے حکم کو مان کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا کر عمل کرے گا, اللہ کا نور پیدا ہوگا. اللہ کے حکم سے روگردانی کرے, نبی کے جو طریقے سے روگردانی, قرآن سے دور, حدیث سے دور, شریعت سے دور, سنت سے دور. اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے, وعلی سمعہم, اس کے کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے, وعلی ابصارہم, اس کی بصیرت یعنی آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں خطرناک اللہ عذاب عظیم عطا فرماتے ہیں, دکھ دینے والا عذاب نازل فرماتے ہیں. دل کے اوپر بھی اللہ مہر لگا دیتے ہیں, کانوں پر بھی, آنکھوں پر بھی. جب دل بھی بند ہو گیا, آنکھیں بھی بند ہو گئی, کان بھی بند ہو گئے, آدمی صحیح بات کو سمجھتا بھی نہیں, صحیح بات کو سنتا بھی نہیں, صحیح چیز پر چلتا بھی نہیں, صحیح کیا غلط کیا اس کی پہچان نہیں ہوتی. نہیں, بوڑھے آدمی کو کہتا بھی بولو سلام کرو, کیا چیز بولتا, کھانا کھا لے گا تو کیا چیز بولتا, انہیں سنے نہیں آتا, بند ہو گئے. اندھے آدمی کو ہاتھ پکڑ کر کام بلا لے جاتے ہیں, آ جاتا. صحیح راستے پر جو آتا, پانی میں جو آتا, چکر مجھے نہیں معلوم ہوتا, ہاتھ چھوڑ دیجئے, اسے سمجھ میں نہیں آتا صحیح راستہ کیا غلط راستہ کیا. اور جس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے بس اس کی بھی وجہ کیفیت. اللہ تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر, سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں نے ایک چیٹی کو تھما دی ہاتھ میں, کیا ہے یہ؟ اچھا, صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ سن لیجئے, بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی. فرمایا چاچا, اس کی فضیلت کو پہلے بتاتا ہوں, اس کے بعد ترکیب بتا کر بات کو ختم کریں گے. چاچا اس نماز کی پابندی کر لو. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے کہا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ذرا غور سے سنیں, چاچا اس تسبیح کی جو ہے اس تسبیح والی نماز کی پابندی کر لیں, صلاۃ التسبیح کی. اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے صغیرہ گناہ بھی معاف کرے گا, کبیرہ گناہ بھی معاف کرے گا.
رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہ بھی معاف کرے گا, دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہ بھی معاف کرے گا. دانستہ گناہ بھی معاف, نادانستہ گناہ بھی معاف, عمدن کے طور پر کیے ہوئے گناہ بھی معاف, سون طور پر کیے ہوئے گناہ بھی معاف. دانستہ, نادانستہ, آمدن, سہون, جان بوجھ کر کے ہر طریقے کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے. فرمایا چاچا ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لو, یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ, اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ, اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ, اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 2-3 سال میں 1 مرتبہ, اگر یہ بھی نہ ہو سکے کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اتنی فضیلت ہے. اس کی ترکیب کیا ہے؟ 4 رکعت کی نیت ہے, نفل نماز, لیکن علماء نے لکھا ہے دوگانہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 کی بھی نیت کر سکتے ہیں. 2 رکعت سے پڑھنا چاہے تو بھی اجازت ہے, 4 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر لیں تب بھی اجازت ہے. 4 رکعت کی نیت کر لیجئے, صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہوں اللہ کے لیے, اللہ اکبر رکعت باندھ لیجئے. اس کے بعد میں کیا پڑھنا؟ ثنا پڑھنا. کیا پڑھنا؟ ثنا آتا نہیں؟ آتا. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. پھر اس کے آگے بھی اضافہ کر سکتے ہیں. علماء نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے. تیسرا کلمہ پورا پڑھ لیا جائے 15 مرتبہ. رکعت باندھنے کے بعد ثنا, اس کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ. اب اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ, اس کے بعد کوئی اور سورت. پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ. کتنے ہوئے؟ 25 ہوئے. میرے ساتھ ساتھ بولتے رہو, 25. اب 10 مرتبہ پڑھ کو ختم ہوا تو فوراً رکوع میں جانا, سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ, 5 مرتبہ طاقت کے مطابق. سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا تیسرا کلمہ. کتنے ہوئے؟ 35. سمیع اللہ لمن حمیدہ پھر 10 مرتبہ پڑھنا کھڑے ہو کر کے. ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ. کتنے ہوئے؟ 40 پر 5. پھر سجدے میں گئے, سبحان ربی الاعلی 3 بار 5 بار طاقت کے مطابق, پھر 10 مرتبہ پڑھنا. کتنے ہوئے؟ 50 پر 5. پھر بیٹھے اللہ اکبر, پھر 10 مرتبہ پڑھنا. کتنے ہوئے؟ 60 پر 5 مرتبہ. پھر سجدے میں جانا, سبحان ربی الاعلی 3 بار 5 بار طاقت کے مطابق, پھر 10 مرتبہ پڑھنا. کتنے ہوئے؟ 70 پر 5 مرتبہ ہو گئے ایک رکعت میں. اسی طریقے سے اب دوسری رکعت کو اٹھے, اللہ اکبر. اب کیا کرنا ہے؟ پھر 15 مرتبہ پڑھنا, پھر 15 مرتبہ پڑھنا, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ, پھر اور کوئی سورت, پھر 10 مرتبہ. اس ترتیب سے مکمل طریقے سے, جس طریقے سے 15 شروع میں, پھر 10, پھر رکوع میں 10, رکوع سے کھڑے ہو کر کے 10, پہلے سجدے میں 10, بیٹھ کر کے 10, پھر دوسرے سجدے میں 10. یہ ترتیب سے ایک رکعت میں 70 پر 5 تسبیح ہوتی. 2 رکعت کو 150 مرتبہ, 3 رکعت کو 225 مرتبہ, 4 رکعت کو 300 مرتبہ. اس ترتیب کے ساتھ میں جو ہے تسبیحات پڑھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ. اور علماء نے لکھا ہے تسبیحات کو گننے کا طریقہ, جس طریقے سے ہاتھ کو جو ہے رکعت باندھ لیتے ہیں, باندھنے کے بعد یہ انگلیوں کو دبا کر, انگلیوں کو کھول کو یوں نہیں پڑھنا. اب جیسا کہ رکعت باندھ لیے, صرف دبا کر کے اشارے سے, چھوٹی انگلی 2 مرتبہ کو, پھر یہ انگلی, اب تیسری مرتبہ کو یہ انگلی, اسی طریقے سے رہنے دیجئے. پھر دبا کر کے تھوڑا اندازے سے, اگر قیام میں کم و پیش ہو جائے 1-2 تسبیحات بھول گئے, رکوع میں اس کی تسبیح کو پورا کر سکتے ہیں. یہ ترتیب سے جو ہے 2 رکعت کی نیت کر کے پڑھنا بھی جائز ہے, 4 رکعت کی نیت سے بھی پڑھنا جائز ہے. اس تسبیحات والی نماز کی پابندی کی کوشش کریں, خود بھی پڑھیں, اپنی بیوی بچوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں, اور روزانہ یعنی تو ہفتے میں 1 مرتبہ, جس طریقے سے میں نے کہا سہولت کے مطابق پڑھیں, عافیت کے ساتھ, اطمینان سے, کہیں دوڑنا نہیں بھاگنا نہیں ہے. پڑھیں جو عبادت ہو سکے انفرادی طور پر, تلاوت ہے, ذکر ہے, درود پاک ہے, یا اور بھی کوئی دینی مجالس کے مذاکرے ہیں, 2-2 4-4 ساتھی بیٹھ گئے, بھائی تو سورہ فاتحہ سنا, تو سورہ جو ہے اور کوئی سورت سنا,
تجھے جو آتا ہے مجھے سنا، مجھے جو آتا ہے میں تجھے سناتا ہوں. اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھیں. یہ جو مسجد کے سامنے جو لائٹنگ جھل رہی نا بیٹا، یہ بالکل طریقے سے دوستو جنہوں نے بھی انتظام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کون انتظام کیا ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، جائز نہیں ہے. عصر کی نماز کو جب آیا کہنے والا تھا مجھے نہیں معلوم کہ کون احباب اس کا انتظام کیا ہے. خیر بہرحال ہو گیا سو ہو گیا اس مرتبہ. آئندہ سے اس کا خیال رکھیں، مسجد کو اس طریقے کی لائٹنگ سے، سیریل سیٹوں سے سوارنا سجانا بالکل جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، ناجائز ہے. ایک بات. دوسری بات فضول خرچیات میں سے ہے. قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے میں بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، شیطان کے بھائی. تیسری بات، اس طریقے سے مساجد کو سنوارنا، میناروں کو جو سنوارنا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کے طریقے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ، جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اس لیے غیروں کا طریقہ ہے، ایک تو فضول خرچی ہے اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اس لیے مہربانی فرما کر جو احباب جو انتظام، ارے اس کا جو بھی خرچ آتا ہے اللہ کے گھر کے لیے انتظام کر دیں. ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا میں، برا نہ مانے. مسجد کو سنوارنے سے مراد یہ سنوارنا نہیں ہے، مسجد کو سنوارنے سے مراد عبادت کرنے والوں کو لائیں، تلاوت سے سنوارنا، ذکر سے سنوارنا، درود پاک سے سنوارنا، مصلیوں سے سنوارنا، مسجد ہمیشہ ہماری آباد رہے، یہ مراد ہے. اس طریقے سے سنوارنا سنگارنا مناسب نہیں ہے. اللہ کے واسطے ہو گیا سو ہو گیا، معلوم نہیں تھا کام کر لیا. عام طور پر میں کہتا ہوں جو کام معلوم نہیں تھا ہم نے کر لیا، اللہ معاف کر سکتے ہیں. معلوم ہونے کے بعد اس کام کو دوبارہ اس کام کو کرنے کی جرأت کرنا، یہ اللہ کی ذات میں مقابلہ کرنے کے برابر. اس لیے معلوم نہیں تھا ہم نے کر لیا، اب معلوم ہو گیا، آئندہ سے اس کا کام نہیں. بالکل مسجد کو سنوارنا یہ بالکل نہیں، ہرگز جائز ہی نہیں ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرمائے. بدعات والے کاموں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اتباع سنت نصیب فرمائے. ہر قسم کی برائی سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے اللہ رب العزت میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.